ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا۔ علامات السعادہ الیقین فی القلب والورع فی الدین والزہد فی الدنیا والحیاء فی العینین والخشیۃ فی البدن، او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ جو اولیاء کبار میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کاملین میں سے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ علامتیں سعادت مندی اور خوش بختی کی ہوتی ہیں، اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو انسان کی بد نصیبی کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 5 نشانیاں خوش بختی کی ہیں، ایسے ہی 5 نشانیاں بد نصیبی کی ہیں۔ خمس من علامات السعادہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جو سعادت مندی، خوش بختی اور خوش نصیبی کی علامت ہیں۔ نمبر 1، الیقین فی القلب، دین کے معاملات میں یقین ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ کے رسول کے حق ہونے پر یقین ہو، اپنی موت پر یقین ہو، اپنی قبر پر یقین ہو، اپنی آخرت پر یقین ہو۔ تو پہلی چیز دل میں یقین کا ہونا۔ والورع فی الدین، اور دوسری چیز دین کے معاملات میں پرہیزگاری ہے، ہر معاملے میں اللہ کا خوف ہو، ہر قدم پر اللہ کا ڈر ہو۔ انسان نوالا اٹھائے کوئی چیز کھانے کے لیے تب بھی اللہ کا خوف ہو، وہ جلے تب بھی اللہ کا خوف ہو۔ زہد فی الدنیا، اور تیسری چیز دنیا سے کنارہ کشی ہے، دنیا سے اپنے دل کو ہٹا لینا ہے۔ تیسری چیز الحیاء، چوتھی چیز الحیاء فی العینین، آنکھوں میں اللہ کا حیا ہو۔ والخشیۃ فی البدن، اور 5ویں چیز جسم میں اللہ کا خوف ہو۔ خمس من علامات الشقاوہ، اور ایسے ہی بد نصیبی کی بھی 5 نشانیاں ہیں۔ القسوۃ فی القلب، دل کا سخت ہو جانا۔ والجمود فی العینین، اور آنکھوں کا خشک ہونا کہ کبھی اللہ کے خوف سے آنسو نہ بہیں۔ وقلۃ الحیاء، اور حیا کا کم ہو جانا۔ والرغبۃ فی الدنیا، اور دنیا کی طرف مشغول ہو کر رہنا۔ وطول العمل، اور خواہشات کا لمبا ہونا، خواہشات کا کثیر ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اسلام کو خلاصتاً بیان کیا اور کئی نشانیوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقبلوا لی ستا اتقبل لکم الجنہ۔ اس حدیث پاک میں جن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ اسلام کا خلاصہ ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں اور اخلاقیات کا نچوڑ ہیں۔ جس کو یہ چیزیں مل جائیں یقیناً وہ کامل مومن ہے، اور جس شخص میں، جس مرد و عورت میں ان 6 چیزوں میں سے ایک بھی کم ہو تو وہ اسلام میں کامل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بارے میں 6 چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لو، اور اپنے بارے میں 6 چیزوں کی ذمہ داری لے لو،
تو میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ اذا حدثتم فلا تکذبوا، جب گفتگو کیا کرو تو جھوٹ نہ بولا کرو، اس کی ذمہ داری تم لے لو کہ جب بھی گفتگو کرو گے جھوٹ نہیں بولو گے۔ وَإِذَا وَعَدتُّمْ فَلَا تَخْلِفُوا، جب بھی کسی سے وعدہ کرنا تو پھر وعدے کو پورا کرنا، وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا، اس کی بھی ذمہ داری لے لو۔ وَإِذَا اؤْتُمِنْتُمْ فَلَا تَخُونُوا، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو اس کی امانت ویسی کی ویسی واپس کر دیا کرو، اس کی بھی ذمہ داری قبول کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ غض یغض غضاً عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جھکا لینا، کسی چیز کو جھکا لینا۔ غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکایا کرو، اپنی نگاہوں کو ہر حرام چیز سے جھکا لیا کرو۔ واحفظوا فروجکم، اور اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت رکھو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ عَنِ الْحَرَامِ، اور اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پاؤں کو حرام کاموں اور شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے روک لو۔ اگر ان ساری چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہو اور کوشش کرتے رہو گے، تدخلوا جنت ربکم، تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کی باؤنڈری ہوتی ہے، ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدٌّ، ہر چیز کا ایک انتہائی حصہ ہوتا ہے کہ جب اس چیز سے بندہ متجاوز ہوتا ہے اور اس چیز کو کراس کرتا ہے تو پھر وہ اس چیز کے حکم میں شامل نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بھی باؤنڈری ہے، اسلام کی بھی حدود ہیں، اسلام کے بھی انتہائی حصے ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ کل 4 ہیں۔ الورع، دل میں پرہیزگاری ہو، اللہ کا خوف ہو۔ نمبر 2، والتواضع، عز و انکساری ہو۔ والشکر، ہر وقت دل میں اللہ کے شکر کی کیفیت ہو۔ والصبر، ہر حال میں صبر ہو۔ پھر آپ نے تفصیل ارشاد فرمائی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری آپ فرماتے ہیں الورع ملاک الامور، جس کے دل میں پرہیزگاری ہو، اللہ کا خوف ہو، تو وہ ساری چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، وہ گناہ کی طرف بڑھتا نہیں، اس کو واعظ اور نصیحت اور کثرت سے احادیث سننے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ دل میں پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر ہے، لہذا اندر سے ضمیر کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ لہذا جس کو پرہیزگاری ملی وہ اسلام کے سارے کاموں پر خود بخود عمل کر لیتا ہے۔ والتواضع براءۃ من الکبر، اور جس کے پاس عز و انکساری ہے تو وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے، اور تکبر کی بیماری سے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ والصبر النجاۃ من النار، اور جو تکالیف پر صبر کرتا ہے وہ جہنم کی آگ سے پناہ حاصل کر لیتا ہے۔ والشکر الفوز بالجنہ، اور جس کو شکر کی نعمت مل گئی، ہر حال میں اللہ کے حضور شکر کی کیفیت دل میں رہتی ہو، وہ جنت حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، عبدی ادی ما افترضت علیک، اے میرے بندے جو کچھ میں نے تجھ پر فرض کیا ہے، جو عبادات میں نے تجھ پر لازم کی ہیں، ان کو پابندی سے ادا کر۔ اگر ایسا کرے گا تکن من اعبد الناس،
تو میں تجھے لوگوں میں سب سے بڑھ کر عبادت گزار بنا دوں گا۔ وانتہی عما نہیتک عنہ تکن من اورع الناس، اور جن چیزوں سے میں نے تجھے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو روک رکھ، اگر ایسا کرے گا تکن من اورع الناس تو لوگوں میں سب سے بڑھ کر پرہیزگار میں تجھے بنا دوں گا۔ وقنع بما رزقتک تکن من اغنى الناس، اور جو کچھ میں نے تجھے دے رکھا ہے، جو کچھ میں نے تجھے عطا کر رکھا ہے اسی پر قناعت کر، اسی پر میرا شکر کیا کر اور اسی پر راضی رہ، اگر ایسا کرے گا تو میں تجھے لوگوں کا محتاج نہیں ہونے دوں گا، تو صرف میرا محتاج رہے گا اور میری طرف متوجہ رہے گا۔ حضرت سیدنا فقیہ امام جعفر سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پرہیزگاری کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے دل میں تقوی اور پرہیزگاری لانی ہو اس کو چاہیے کہ 10 چیزیں اپنے اندر جمع کر لے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے اور اس کا آپ بتوجہ سماعت فرمائیے۔ امام جعفر فقیہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جو کہ قرآن اور حدیث کے خلاصے کو اپنے بعض اقوال میں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تم اگر پرہیزگاری چاہتے ہو، اللہ کا ڈر چاہتے ہو تو 10